اب یہ اسائنمنٹ اسٹوڈنٹ کو اسائن ہو چکا ہے. میں یہاں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں میں ٹیچر کے نام سے یہاں پہ سائن ان ہوا ہوں. میں براؤزر چینج کرتا ہوں, یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہوں تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے نام سے سائن ان ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد اسٹریم واز اپڈیٹڈ آ رہا ہے, جس میں شو پہ کلک کروں گا اس کے بعد ایک نئی اسٹریم آئے گی. یہاں پہ دیکھیں آپشن آتا ہے کاپی لنک کا, کاپی کر کے اسے شیئر کر سکتے ہیں, یا کلک کروں گا اس پہ وہ اس اسائنمنٹ کو کھول دے گا. یہاں پہ دیکھیں اسکول اسٹوڈنٹ کے نام سے جو میں نے ایک ڈاکومنٹ کی فائل بنائی تھی وہ یہاں پہ اس کے ساتھ اپیئر ہوئی ہے. یہاں پہ اس کے روبرکس آ رہے ہیں, جو میں نے 2 روبرکس بنائے, یہاں پہ 2 لیول بنائے. اس کے لیے اسکول انوینٹری کے لیے ٹوٹل 20 پوائنٹس ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں, اسے شو کر دیتا ہے. اب اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ روبرکس نظر آ رہے ہیں کہ اگر اس کا پور ورک ہوگا تو اسے 0 پوائنٹ مل سکتا ہے, فیئر ورک ہوگا 2 to 3 پوائنٹ مل سکتے ہیں, گڈ ورک ہوگا 4 to 8 پوائنٹ مل سکتے ہیں, اور ایکسیلنٹ ہوگا وہ ہم ایکسیکیوشن کے لیے 10 پوائنٹ میکسیمم اسے مل سکتے ہیں. اس طرح کریکٹ آؤٹ پٹ کے لیے بھی اس کے بعد میکسیمم 10 پوائنٹس ہیں, ایکسیلنٹ, گڈ, فیئر اور پور. ایسے ہی آپ مختلف قسم کے روبرکس بنا کے جب شیئر کریں گے, ڈاکومنٹ سے اٹیچ کریں گے تو اسٹوڈنٹس کو یہاں نظر آئیں گے. اب اسٹوڈنٹس نے اس میں کام کرنا ہے, تو جیسے اسٹوڈنٹ اس فائل کے اوپر کلک کرتا ہے یہاں پہ اس کے سامنے وہ فائل اوپن ہو جاتی ہے. اس میں چینجز کرنا چاہتا ہے, سیو کرنا چاہتا ہے, سیو کر لے. اگر گوگل ڈاکس کے اندر وہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اسے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہے. فائل پہ کلک کریں, کاپی بنانا چاہتا ہے کاپی بنا دے, ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرتا ہے, یہ دیکھیں مائکروسافٹ ورڈ آ رہا ہے, وہ آفس کے اندر کام کرنا چاہتا ہے. جیسے ہی یہاں پہ کلک کرے گا تو اس کا وہ ڈاکومنٹ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اب اوپن فائل پہ کلک کریں, پہلے چیک کر لیں وہ کہاں سیو ہوا ہے. شو ان فولڈر پہ کلک کریں تو دیکھیں یہاں پہ ڈاؤن لوڈس کے فولڈر میں یہ ڈاکومنٹ آ گیا اسکول اسٹوڈنٹ. جیسے اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو اس فائل کو اوپن کر دے گا. انیبل پہ کلک کریے. اب یہ فائل ریڈی ہے ایڈیٹنگ کے لیے, ماڈیفکیشن کے لیے. ایزیوم کریں اس نے یہاں پہ اپنا پورا کوڈ ٹائپ کیا, جو بھی کوڈ تھا اسائنمنٹ تھا اس نے یہاں پہ پرفارم کیا اور اسے سیو کر دیا. سیو کرنے کے بعد اس نے یہاں پہ اسے کراس کیا, بند کیا, واپس آتا ہے, اسے بند کر دیتا ہے وہ. اب یہاں پر اس نے وہ ڈاکومنٹ سیو کیا ہوا جو لوکلی اس کے پاس پڑا ہوا ہے, تو ایڈ پہ کلک کرے گا. ایڈ میں دیکھیں 2 آپشن آتے ہیں, یا تو ایڈ کر لے فائل, اپلوڈ جو لوکلی سیو ہوئی ہوئی ہے اسے اپلوڈ کر دے, یا اسے نیا بنا دے گوگل ڈاکس کو یوز کرتے ہوئے. میں نے مائکروسافٹ کو یوز کیا ہے, گوگل ڈاکس کو یوز نہیں کیا. تو فائل پہ جاؤں گا, اپلوڈ پہ کلک کروں گا, براؤز کرواؤں گا. لوکلی فائل سیو ہے میرے پاس, کہاں سیو تھی, ڈاؤن لوڈس کے اندر. یہ فائل ہے, اس کے اندر میں نے ماڈیفکیشن کی تھی. کلک کرتا ہوں تو فائل کو اپلوڈ کر رہا ہے. یہ فائل مجھے ریسیو ہوئی تھی اور یہ والی فائل میں نے نہیں اپلوڈ کی ہے. میں چاہوں تو پرانی فائل ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں. پرانی فائل ڈیلیٹ کر دی اور نئی فائل میں اپلوڈ کر رہا ہوں. اب میں ٹرن ان کرنا لازمی ہے. جیسے ہی میں ٹرن ان کروں گا تو ٹیچر کے پاس نوٹیفیکیشن جائے گا کہ میں نے یہ سبمٹ کر دیا ہے. ٹرن ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں سے میرے پاس سبمیشن چلی گئی ہے. میں نے ٹرن ان پر کلک کیا, یہاں پہ کنفرمیشن مانگ رہا ہے, ٹرن ان یور ورک, اوکے ٹرن ان کرتے ہیں اسے. اب دیکھیں اسٹوڈنٹ نے اسے ٹرن ان کر دیا ہے, یہ ڈاکومنٹ اب ٹیچر کے پاس چلا گیا ہے. یہاں پہ ان سبمٹ کا آپشن آ رہا ہے میرے پاس. اگر مجھ سے غلطی سے کوئی ڈاکومنٹ سبمٹ ہو گیا, ٹرن ان ہو گیا, اور مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے کوئی اور چینجز کرنی تھی, تو میں یہاں پہ ان سبمٹ کر سکتا ہوں. ان سبمٹ پہ کلک کرتا ہوں, ڈیو ڈیٹ فنش ہونے سے پہلے پہلے میں اسے ان سبمٹ کر سکتا ہوں. یہاں پہ مجھے یاد آیا کوئی اور فائل اٹیچ کرنی ہے, کوئی اور امیج وغیرہ اپلوڈ کرنا ہے, تو میں اسے لنک کر کے یا اسے موڈیفائی کر کے ڈاکومنٹ کو یہاں ڈیلیٹ کرتا ہوں, ڈاکومنٹ موڈیفائی کرتا ہوں, اسے دوبارہ اپلوڈ کر سکتا ہوں اور ٹرن ان کر سکتا ہوں. جیسے ہی ٹرن ان کروں گا اب ٹیچر کے پاس نوٹیفیکیشن جائے گا